بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے نیک حافظ قرآن لڑکی کا، جو لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ لوگوں کی گزارش پر جب اس کی ماں نے اس کی حقیقت بتائی تو جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ہے ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی لڑکی کا جو گھر کا خرچ چلانے کے لیے سلائی کرتی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جن سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ایک دن فضا کے پاس دو عورتیں آئیں اور بار بار کپڑے سلائی کرنے کے لیے فضا کو کہنے لگیں، لیکن فضا نے دو ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر فضا کی منتیں کرنے لگیں، فضا دیکھو، انکار مت کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، تم ہمارے کپڑے سلائی کر دو، یہ بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے، کسی ایسے ویسے درزی کو دے کر خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو نا، محلے کی تمام عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم بہت اچھے سلائی کر کے دیتے ہو۔ فضا بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلائی کرتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے اور ڈیزائن بھی ایسا ہوگا پنڈلیوں سے اوپر تک پاؤں دکھیں گے، ایسے کپڑے میں کیسے سلائی کر سکتی ہوں؟ فضا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی۔ پھر وہ اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ فضا کی ماں شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کرنے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑی پردہ دار ہے، اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ ان دونوں عورتوں کے چاہنے کے بعد بھی اس نے کپڑے نہیں لیے تھے۔ فضا کی ماں نے اس سے کہا، بیٹی تم کیوں آئی ہوئی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ کچھ پیسے آ جاتے تو اچھا ہی ہوتا۔ فضا بولی، اماں آپ کو پتہ ہے میں ایسے کپڑے سلائی نہیں کرتی۔ فضا کی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی اور اپنی بیٹی اس کی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے فضا نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر فضا کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر فضا کی شادی کر لی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن فضا کی بہت عزت کرتا۔ فاطمہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت کہا تھا کہ میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر رکھوں گی۔ وہ لوگ مان گئے۔ اس طرح فضا شادی کے بعد بھی اپنی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ فضا کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ فضا پریگننٹ ہو گئی۔ اب اس سے کپڑے سلائی کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر فضا کو پریگننٹ ہونے کی خوشخبری ملی، ادھر اس کے شوہر نے آ کر اسے بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فضا یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ فضا کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو فضا کو وہیں چائے وغیرہ بھی بنا دیتا، کبھی کھانا بھی بنا دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ فضا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ فضا کا شوہر اور فضا کی ماں بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضا کا شوہر تو بچے کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر فضا کے شوہر کو بچے کی خوشخبری ملی اور ادھر فضا کے شوہر کا کام لگ گیا۔ جہاں فضا کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت ہی اس کے پاس کام کرتے تھے۔ اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر فضا کے گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے، جو وہ عورتوں سے کپڑے سلوا کر لے جاتی۔ ان کے کپڑوں سے جو بھی کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔
اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کر دیتی اور اس کو پہنا دیتی۔ اس طرح گزر بسر کر لیتی کیونکہ فضا کے شوہر کی اتنی کمائی تو تھی نہیں جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف فضا کا شوہر ہی پورا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فضا کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی فضا کی ماں۔ پورا محلہ ان کے گھر اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے فضا کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا لیکن فضا کا شوہر آج اس لیے کام تھا کہ ایکسٹرا جو بھی پیسے ملیں گے اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن وہاں کوئی بھی مزدور کام نہیں کر رہا تھا۔ جب فضا کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر آ گیا۔ چابیاں اس نے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوئے رستے میں ہی فضا دم توڑ گئی۔ فضا کے شوہر کو اس کی بہت باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور فضا کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فضا کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے۔ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگا اور اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ فضا کی ماں اور اس کے شوہر کو رو رو کر برا حال تھا۔ تبھی تدفین کا وقت قریب آیا۔ فضا کا جنازہ اٹھ گیا۔ فضا کو قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں وہ کام سے آتے وقت تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ فاطمہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی تھی جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی کیونکہ پہلے اس کو بیوہ ہونے کا دکھ تھا، بیٹی کے چلے جانے کا، اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ اسے بار بار ستا رہا تھا۔ فضا کے شوہر نے فضا کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھائے ہوئے تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی جلدی اتنی اچانک چلی گئی۔ فضا کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فضا کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ فضا کی ننھی بیٹی بھی رو رہی تھی۔ فضا کا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اگلے 3 دن کام پر نہ جائے، وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھے۔ وہ بیوی کے غم میں نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اگلے 3 روز کام پر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی فضا کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھیں۔ فضا کی ماں بھی اپنے داماد کی پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، فرقان بیٹا کیا بات ہے؟ تب فرقان نے اپنی ساس کو بتایا کہ ماں جی چابیاں میری جیب میں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئیں، مسجد میں گر گئیں یا قبرستان میں۔ اسی وقت فرقان کے ذہن میں بات آئی کہ وہ جب قبر کے اندر اترا تھا تو چابیاں قبر میں ہی گر گئی تھیں۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ ٹھیکیدار بہت ہی سخت آدمی تھا، اس نے فرقان کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ اس کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی فرقان یہی سوچ رہا تھا تو ٹھیکیدار کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ صبح بندے کام پر لگانے ہیں، مجھے اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر فرقان کا حلق خشک ہو گیا اور وہ یہ نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں کھو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں صبح سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فضا کی بیٹی اپنی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ فضا کا شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا اور بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔
اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان آبادی سے کچھ دور تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی۔ وہ چابیاں بہت قیمتی تھیں جو اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی۔ ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیاں حاصل کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تھا تو گورکن وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ فضا کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کی تو گورکن کہنے لگا، تم وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا؟ فضا کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنا کے گیا تھا، لیکن اسے دفناتے وقت میری قیمتی چابیاں میری جیب سے گر گئی۔ وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں۔ وہ گورکن فاطمہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورکن کے ساتھ ملنے سے فضا کے شوہر کا ڈر ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب فضا کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ گورکن نے دوبارہ جلدی سے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ فضا کے شوہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا کیا وہ سچ ہے۔ فضا تو بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ اس کی نیکی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا۔ میری بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا جیسے اتنی بڑی سزا ملی؟ گورکن نے کہا، تم چابیوں کو کوئی اور انتظام کر لو۔ قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور تم نے خود ہی دیکھا نا اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ فرقان روتے روتے اپنے گھر پہنچا۔ فضا کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فرقان فضا کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ فضا کی ماں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ فرقان نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ فاطمہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھواؤ، فرقان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ فرقان نے روتے ہوئے بتایا کہ جب فضا کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پتہ نہیں فاطمہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فضا کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتی، اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی اور کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی۔ فضا کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے فضا کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فاطمہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان تھے، یقیناً وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔
فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں فضا کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے گیا اور فضا کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، فضا کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ فضا کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی۔ اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے فضا کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا فضا کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی؟ یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ فضا کی ماں کہنے لگی، فضا تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب واپس کر دیتی تھی۔ جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو، ایسی کیا غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہنے لگے، ماں جی، پھر بھی اپنی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کرتی ہو اور اس عادت کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ فضا کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اس کی اس عادت سے مجھے بہت چڑ تھی۔ وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ریشہ ہوتا تھا وہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک بھی دیا کرتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے زرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب فضا کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی ہوئی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو، اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے اس پر کوئی عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی فضا سے کپڑے سلواتے تھے ان سے بات کر کے فضا کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر فضا کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ یہ تو بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس بات کی وجہ سے فضا کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے ذہن میں بھی نہ تھا۔ پھر فضا کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے کپڑے فضا سلائی کیا کرتی تھی۔ سب کو فضا کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر فضا کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، اس لیے سب نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں تو یہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے، اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادات سے واقف تھے، اس لیے سب نے فاطمہ کو معاف کر دیا اور چلے گئے۔ اسی رات فضا کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اسی قبر کو کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کہ اس پر سے عذاب ہٹ گیا یا نہیں۔ فضا کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی وہ ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا؟ فرقان پھر سے کورکن کے پاس گیا۔ ان دونوں نے مل کر قبر کو کھودا تو دیکھا کہ فضا کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا۔ فرقان کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھیں۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائیں اور قبر پھر سے بند کر دی۔ گھر واپس آ کر فضا کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔